لوگ اس سے لا علم ہیں، لیکن بہرحال ایک پتھر ہے اس مسجد میں کسی جگہ پر نصب ہے کہ جس میں 1,24,000 انبیاء کی تصویریں، اور بہت سے عرفاء جا کر اس پتھر میں ان انبیاء کی تصاویر کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ وہ پتھر کہاں ہے اور کہاں نصب ہے. جو ہیں ان کو خود ہی پتہ ہے، خود جا کر اس میں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہی وہ مسجد کوفہ ہے کہ بہرحال شب 19 امیر المومنین جب گھر سے نکلے تھے اور مرغابیوں نے رستہ روکا تھا، پھر یہاں پر آئے تھے اور بہرحال تلوار کا وار ان پر ہوا تھا. اور یہی وہ مسجد کوفہ ہے کہ بہرحال کہ جہاں پر مولا مناجاتیں کیا کرتے تھے، مناجاتیں، اور دیواریں مسجد کی پکڑ پکڑ کر آتے تھے، اور وہ مشہور مناجات بھی اسی مسجد کے اندر پڑھتے تھے، مولائے یا مولائے انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. وہ جو آپ پوری مناجات امیر المومنین ہے وہ بھی یہاں پر پڑھی آپ لوگوں کی نیابت میں، اور یہاں پر پڑھی بھی جاتی ہے. تو بہرحال مسجد کوفہ بہت ہی بہترین روح پرور ایک جگہ ہے، اور یہ خیال کہ امیر المومنین آ کر عبادتیں کرتے تھے لطفی کچھ اور. حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت عقیل کے سب سے بڑے بیٹے. مسلم کے 16 بھائی تھے اور 8 بہنیں تھیں. 7 بھائی تو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہی شہید ہوئے. اچھا، مسلم 15 سال کی عمر میں جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے تھے، اور آپ کی شادی مولا کائنات کی ایک بیٹی حضرت رقیہ سے ہوئی تھی. اور کوفے سے جو ہے جب خط بہت آنے شروع ہوئے تھے تو حضرت امام حسین نے مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا تھا، جیسے کہ آپ سنتی ہیں. بہرحال مسلم گرفتار ہوئے، عبداللہ ابن زیاد کے حکم سے دارالامارہ کی چھت سے تلوار کے ذریعے شہید کیے گئے، اور اس کے بعد حضرت مسلم کا لاشا دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد ان کا سر کاٹ کر حضرت مسلم کا ابن زیاد نے یزید کی طرف شام روانہ کر دیا تھا. اس طرح سے یہ کربلا کے سب سے پہلے شہید قرار پائے تھے. اور اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد میثم تمار کی بیوہ نے اور ہانی ابن عروہ کی بیوہ نے مسلم کے لاشے کو لا کر دفن کیا تھا، اور بہرحال حضرت مسلم ابن عقیل کی کو مسجد کے قریب ہی دفن کیا گیا. ان کا روضہ مسجد کوفہ سے بالکل ملحق ہے، اور سامنے ہی ہانی ابن عروہ کا روضہ. اسی طریقے سے اچھا، اب یہ بیت علی، بیت علی یعنی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر. مسجد کوفہ کی پشت پر ہے یہ گھر، گارے اور مٹی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا مکان جو 100 فٹ طویل ہوگا. اس میں امام حسن اور امام حسین کا کمرہ بھی ہے، اور ایک وہ کمرہ تھا جس میں حضرت زینب و حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا رہا کرتی تھیں. اور اس کا ایک صحن بھی ہے. شہادت کے بعد ایک کمرے میں امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے مولا کو یہاں پر غسل دیا تھا. وہ جگہ جہاں مولا کو غسل دیا گیا، اس کے برابر میں ایک کمرہ اور ہے. بہرحال جب جس وقت غسل دیا محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی تھی، اور ایک اس کے برابر ایک کمرہ جس میں کفن پہنایا گیا تھا مولا کو. یہیں پر ایک کنواں بھی ہے. 1400 سال سے زمزم کی طرح سے وہاں پانی ختم نہیں ہو رہا. مسلسل جو مولا نے کنواں کھودا تھا، آج بھی لوگ جاتے ہیں مریضوں اپنی شفا یابی کے لیے اس پانی کو لے کر آتے ہیں، اور وہاں پر بھی وہ پانی پیتے. اسی طریقے سے وہاں پر روضہ ہے حضرت کمیل ابن زیاد کا، جو امیر المومنین کے رازداروں میں سے تھے. تمام جنگوں میں مولا کے ساتھ رہے ہیں، اور دعائے کمیل انہی کے نام سے مشہور ہے. اصل میں جو دعائے کمیل ہے نا، وہ یہ دعائے حضرت خضر علیہ السلام، جسے یا تو ہر شب جمعہ انسان پڑھے، یا مثلا ہر مہینے پڑھے، یا کم سے کم سال میں ایک مرتبہ پڑھے، ورنہ پوری زندگی میں تو کم سے کم ایک دفعہ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے. اچھا، کمیل جو تھے وہ رسول خدا کے بھی صحابی تھے، امیر المومنین کے بھی تھے، امام حسن و حسین کے بھی تھے، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کے صحابی بھی تھے.
واقع کربلا میں کمیل اس وجہ سے موجود نہیں تھے کہ ابن زیاد نے 4,500 خاص شیعوں کو قید خانے کے اندر قید کیا ہوا تھا. واقع کربلا میں حضرت امیر مختار کے ساتھ جو ہے کمیل ابن زیاد بھی قید تھے، اور حجاج نے کمیل کو 90 برس کی عمر میں شہید کیا. 90 برس کی عمر میں. یہ کمیل کا روزہ ہے. بہرحال ایک اور بھی ہے وہاں پر مسجد، اس کی تصویر تو میں آپ کو نہیں دکھا سکا، اس کی زیارت کے لیے بھی گئے، جس کا نام ہے مسجد حنانہ. امیر المومنین جب گزرے تھے تو وہ امیر المومنین کو سلام کرنے کے لیے مسجد جھک گئی تھی، اور اس میں سے اس طرح سے رونے کی آواز بلند ہوئی جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے اپنی ماں کے فراق میں روتا ہے. اس وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا حنانہ. جبھی مسجد نبوی میں بھی ایک ستون ہے جس کا نام ستون حنانہ ہے، اور ایک مسجد حنانہ جو ہے وہ اس کا واقعہ یا اس کا بھی نام اس وجہ سے یہاں پر یہ رکھا گیا. یہ بہرحال کمیل کی خبر. اس کے بعد ہے وہاں پر سب سے اہم ترین ایک اور زیارت جو ہے کہ مسجد سہلا کہلاتی. ہر شب بدھ تقریباً یہ بات یقینی کہ حضرت حجت یہاں عبادت کے لیے تشریف لاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ حضرت حجت کی یقینی بیٹھکوں کی جگہ ہے. یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں. اور یہی مسجد سہلا ہوگی کہ جب ظہور کے بعد امام زمانہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کو اپنا گھر بنا لیں گے. یعنی اس جو بہت بڑی جگہ ہو جائے گی، جس طریقے سے ابھی آپ نے مسجد کوفہ دیکھی، مسجد کوفہ جو بھی اس سے پہلے آئی، کہ اتنی بڑی مسجد کر دیں گے امام کے 1000 دروازے تو مسجد کوفہ میں ہوں گے. 1000 دروازے. تو بہرحال مسجد سہلا یقینی بیٹھکوں کی جگہ ہے. ملائکہ کے ہر وقت جھنڈ کے جھنڈ یہاں پر عبادت کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر سب جتنی دعائیں کرے انسان وہ قبول ہوتی ہے. اور مسجد سہلا کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر فقط 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، جو کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی نیابت میں بھی پڑھی ہے، جو میں بار بار یوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مکمل میرے ساتھ رہیں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے نہ مبالغہ آ رہی، بلکہ حقیقتاً ایسا ہوا. اور یہاں پر جو شخص 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے 2 سال کا یقینی اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یقینی طور پر. اور یہ وہ جگہ ہے مسجد سہلا، اور ایک مقام وہاں پر کہ جہاں پر 1,24,000 انبیاء نے نمازیں پڑھی، وہ بھی مسجد سہلا میں ہی. اور یہ وہی مسجد سہلا ہے کہ جہاں 41 شب بدھ، یعنی 41 شب بدھ کا ایک عمل کیا جاتا ہے امام زمانہ سے ملاقات کے لیے، جو کتنے ہی علماء نے کیا ہے. اور بہرحال اور امام زمانہ سے ملاقات کا شرف جو ہے وہ حاصل کیا ہے. اور یہی مسجد سہلا جو بھی آپ سوال مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون سے، وہ 4 جگہ ہیں. 4 جگہ تو معروف ہے سب مجتہدین کے نزدیک، آغا سیستانی اور آغا سعید الحکیم، آیت اللہ سعید الحکیم کے نزدیک اب وہ جگہ 5 ہو چکی ہیں. 4 جگہ کون سی ہیں جہاں مسافر کو اختیار ہے کہ چاہے وہ نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے. ایک تو خانہ کعبہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، ایک حائر حسینی ہے، وہ قبہ جس کے نیچے جو بھی آپ کو دکھایا امام حسین کی قبے کے نیچے جو جگہ ہے وہاں پر اختیار ہے، اور ایک مسجد کوفہ. آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا کوفہ شہر اس سے مراد ہے. اب کوفہ شہر بڑا ہو کے پہلے مسجد سہلا کوفے سے باہر تھی، اب کوفہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مسجد سہلا کوفے کے اندر ہی آ گئی. تو لہٰذا مسجد سہلا کے اندر بھی مسافر کو اختیار ہے کہ چاہے تو نماز پوری پڑھے چاہے نماز قصر پڑھے. اور یہی فتویٰ آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی. خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد کوفہ، حائر حسینی، اور اب مسجد سہلا بھی شامل ہو گئی. جی دیگر مجتہدین فقط 4 کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسجد سہلا اس میں شامل نہیں ہے جہاں مسافر کو اس بات کا اختیار ہو. جی ہاں پوری مسجد. اسی طریقے سے مسجد سہلا اس کا نام یہ ہے کہ وہ دعائیں، ایک وجہ یہ بھی کہ وہ دعائیں جو بہت مشکل سے کسی جگہ پر قبول ہوتی ہیں یہاں انتہائی سہولت اور آسانی کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں. تمام شرائط مفقود بھی ہوں، بس ہلکے پھلکے دل سے بھی اگر انسان دعا کر لے تو بھی وہ دعا انتہائی آسانی کے ساتھ مسجد سہلا میں قبول ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں مختلف مقامات ہیں. حضرت صاحب الامر کا مقام ہے، امام صادق کا مقام ہے. اسی طریقے سے نجفی کے اندر وادی السلام بھی،
جو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا قبرستان ہے، اور اس کی تاریخ کم سے کم 1000 سال پرانی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی جگہ پر اپنی رہائش اختیار کی تھی. یہ وادی السلام کا قبرستان. یہاں پر بے شمار قبریں ہیں، کئی لاکھ قبریں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ 1000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے. اور حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبریں بھی یہاں پر، 2 پیغمبر یہاں پر دفن ہیں، حضرت ہود اور حضرت صالح، وہ یہاں پر دفن ہیں. اور اس کے اندر یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تمام